حالم از قلم نمرہ احمد۔ وہ ریسٹورینٹ سمندری غذا کھانے والوں کے لیے خاص بنایا گیا تھا۔ اندر سرخ مدھم سی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں اور ماحول کو خوابناک اور پراسرار بنا رہی تھیں۔ فضا میں مچھلی اور تلے ہوئے جھینگوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بالائی منزل پر شیشے کی دیوار کے ساتھ والی کرسی پر اشر محمود منتظر سا بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ادھر سوئی 9 اور 12 پر آئی، ادھر سامنے گلاس ڈور دھکیلتی تالیہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے آتے ساتھ ہی گردن دائیں بائیں گھمائی اور پھر اسی فراق پھولدار رومال اور اونچی پونی والے حلیے میں تھی وہ اب تک۔ سیاہ بڑا سا پرس بھی کونے پر تھا۔ اشر پہ نظر پڑی تو ہلکا سا مسکرائی اور سیدھ میں چلتی آئی۔ وہ مسکرا کر اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے لیے کرسی کھینچی۔ تالیہ نے نشست سنبھالی، پرس قدموں میں رکھا اور کوہنیاں میز پر رکھ کر بڑی فراغت سے اشر کو دیکھا جو اب سامنے بیٹھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان کانچ کی سراہی میں رکھا ایک تازہ سرخ گلاب حائل تھا۔ سرخ مدھم روشنیوں سے مزین ہال کے کونے میں وہ شیشے کی دیوار کے ساتھ میز کے دونوں اطراف اب بیٹھ چکے تھے۔ آج آپ کے بارے میں بات کریں گے تالیہ، وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ سو آپ کا ایکس ہسبینڈ کیا کرتا تھا؟ ہتھیلی پہ تھیوڑی گرائے تالیہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آپ دونوں نے تھائی لینڈ میں ایک ایکسپورٹ پروجیکٹ ساتھ کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ اس سے سنگاپور کے سفر کے دوران ٹرین میں ملے تھے۔ اشر حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ کے ایکس ہسبینڈ کو؟ نہیں اشر صاحب، میں اس آدمی کی بات کر رہی ہوں جو گھائل غزال کی بولی لگا کر مسز اسرا کو بدنام کرنے جا رہا تھا۔ جعفر صاحب، اس آدمی اور آپ کا کنیکشن ڈھونڈ لیا ہے میں نے۔ اشر کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ ذرا پیچھے ہوا۔ تالیہ، میں سمجھا نہیں۔ اور اگر میں یہ ڈھونڈ سکتی ہوں تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وان فاتح کو فنڈ کی کمی کا شکار کرنے اور سن باؤ کا گھر بیچنے پر مجبور کرنے والے بھی آپ ہیں۔ ان کی دکانوں میں آگ بھی آپ نے لگوائی تھی اور شیئرز کو ڈبونے میں بھی آپ ہی کا ہاتھ تھا۔ ہمارا یہ ڈنر میرے بارے میں نہیں، آپ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہے ایش۔ ہتھیلی پر چہرہ گرائے پلکیں جھپکا جھپکا کر اسے دیکھتی وہ کہہ رہی تھی، پھر پرس میں ہاتھ ڈال کر ایک طے شدہ کاغذ میز پر رکھا۔ اشر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم کھل کر ہنس پڑا اور چہ تالیہ کو لگا عبداللہ اور عثمان کے بعد وہ مجھ سے بھی استعفے پر دستخط کرا لیں گی۔ نہیں نہیں تالیہ، اتنی جلدی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یو سی، میں عثمان نہیں ہوں جو چپ چاپ کاغذات نامزدگی واپس لے لوں گا، یا عبداللہ جس کو ڈرا دھمکا کے آپ وان فاتح سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیں گی۔ پھر آگے کو جھکا اور مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اشر محمود ہوں، میں کنگ میکر ہوں۔ میں ابھی جا کر وان فاتح کے سامنے ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب میں نے کیا ہے، اور وہ چپ رہیں گے۔ نہ وہ میرے خلاف پولیس میں جا سکتے ہیں، نہ پریس میں۔ خاندان کی بدنامی ان کو لے ڈوبے گی۔ سو یو سی، کاندھے اچکائے، میرے ساتھ یہ استعفوں پر دستخط کروانے والے ٹرمینیٹر نہیں کام کریں گے۔ وہ ابھی تک مسکرا کر دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے شہزادی تاشا والی کہانی سنی ہے ایش؟ وہ بندھارا کی بیٹی؟ ہاں، کورس میں پڑھی تھی۔ اس نے ابوالخیر نامی امیر اور بدعنوان سوداگر سے مسجد کے نام پر چندہ لیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اس کی نیت نیک تھی اور مسجد واقعی بنی تھی، مگر میں آپ کو بتاؤں ایش، مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اسے نہ مسجد کی ضرورت تھی نہ چندے کی۔ اسے اس طاقت کی ضرورت تھی جو ابوالخیر جیسے دولت مند آدمی کو اپنا حلیف بنانے پر اسے ملنے والی تھی۔ یہ استعفیٰ نہیں ہے۔ اس نے کاغذ کھولا تو وہ کورا تھا، البتہ اس کے اندر ایک اور ننھا سا کاغذ رکھا تھا جس کو دیکھ کر اشر چونکا۔ یہ میں نے فاتح صاحب سے کہا کہ ان کے گھر میں ایک خزانہ ہے جو الیکشن میں ان کے کام آئے گا۔ وہ کیوں گھر بیچیں یا قرضہ لیں، وہ اس خزانے کو استعمال کیوں نہ کریں؟ اور ننھا کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ اشر نے نظریں جھکا کر اس کاغذ کو دیکھا۔ وہ ایک چیک تھا، اشر محمود کی چیک بک کا چیک۔ آپ نے مجھ سے پانی اس لیے مانگا کیونکہ آپ کو میری میز پر رکھی چیک بک سے ایک چیک پھاڑنا تھا۔ 5 سیکنڈ میں آپ نے یہ کیسے کیا؟ تالیہ، میں حیران ہوں کیونکہ وہ خزانہ آپ ہیں اشر صاحب۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ آپ مجھے اس چیک پر لکھی رقم سائن کر کے دیں گے۔ آپ آج سے وان فاتح کی کمپین کو
فنڈ کریں گے۔ میں آپ کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کرنے نہیں آئی، میں آپ کو واپس اپنے کیمپ میں دعوت دینے آئی ہوں۔ اشر کے تاثرات بدلے، ماتھے پر بل پڑے، لب بھینچ لیے، ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ اور میں چیئرمین الیکشن چھوڑ کر آبنگ کی کیمپین میں کیوں شامل ہوں گا؟ ہاں، کیونکہ آپ ابھی تک ان کو آبنگ کہتے ہیں۔ آبنگ یعنی بھائی، کیونکہ جب سے آپ نے ان کے خلاف کاغذات جمع کرائے ہیں، آپ سوشل گیدرنگ سے کٹ گئے ہیں۔ لوگ آپ کو وہ پروٹوکول نہیں دے رہے جو وان فاتح کے سائے میں ہونے کی وجہ سے دیتے تھے۔ آپ اکیلے رہ گئے ہیں اور آپ نے عمر کا ایک بڑا حصہ فاتح کا کنگ میکر بن کر گزارا ہے۔ ان سے الگ ہونا آپ کو اندر سے دکھی کر رہا ہے۔ آپ ان کو مس کرتے ہیں، ایش، اور آپ کو میرا ایش کہنا ان کی یاد دلاتا رہا ہے۔ آپ ان کو جتنا چاہے برا چاہ لیں، آپ کے اندر کا وہ ٹین ایج لڑکا جو بہن اور بہنوئی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے جایا کرتا تھا، وہ آج بھی وان فاتح کی وجہ حاصل کرنے کا متمنی ہے، بے چین ہے۔ آپ الیکشن اس لیے جیتنا چاہتے ہیں تاکہ فاتح کو کچھ بن کر دکھا دیں۔ آپ ان کے ساتھ کام کرنے کو مس کرتے ہیں، ایش۔ زور دے کر وہ ایک ایک لفظ ادا کر رہی تھی اور اشر کے جبڑوں کی رگیں بھینچ رہی تھیں۔ آنکھوں میں گلابی پن نظر آ رہا تھا، چپتی ہوئی نگاہیں تالیہ پر جمی تھیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ کے اور فاتح کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں، مگر یہ غلط ہے۔ میں آپ کو واپسی کا ٹکٹ دینے آئی ہوں۔ یہ آپ کی واپسی کی قیمت ہے، اسے ادا کریں اور واپس آ جائیں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا، کچھ بولا نہیں۔ آپ ایکسپورٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں۔ اگر فاتح صاحب حکومت میں آئے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کاروباری اصلاحات کا وہ بل پاس کرائیں گے جس کا مسودہ آپ کب سے تیار کر رہے ہیں۔ آپ کے آفس کا ہر ورکر جانتا ہے آپ اس بل کے بارے میں کتنے ٹچی ہیں۔ ہم آپ کو ایک چوری ریاست میں حکومت دیں گے، آپ کو آپ کا پسندیدہ بل مل جائے گا اور ہمیں پارٹی فنڈ، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ ٹریلر آپ ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں، پوری فلم زیادہ بھیانک ہوگی۔ زیادہ کے چکر میں تھوڑے سے بھی محروم نہ ہوں، ایش۔ اور پھر وہ کرسی دھکیلتی اٹھی، بیگ اٹھا لیا۔ وہ ابھی تک چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مٹھیاں بھینچی چیک پر رکھی ہوئی تھیں۔ آپ جمعے تک سوچ لیں، جمعے کو کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ ہے۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر چلیں۔ جمعے کی صبح آپ اس چیک کو سائن کر کے دے دیں گے تو یہ آپ کی واپسی ہوگی، نہیں دیں گے تو بھی ہم عزت سے راستے الگ کر لیں گے، اور پھر الیکشن جیسے فارم پر ملاقات ہوگی اور خاندان کی بدنامی آپ دونوں کو ہی لے ڈوبے گی۔ اشر بس چپ چاپ اسے دیکھا گیا، لب سختی سے بھینچ رکھے تھے، اور وہ ایک منی لانڈر تھا، اسی لیے ہماری علیحدگی ہوئی اور میں نے پھر انگلی کی انگوٹھی دکھائی، ایک دوسرے آدمی سے شادی کر لی جو ابھی تک قائم ہے۔ اشر کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری، سر کو خم دیا، نظریں اس پر جمی تھیں۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ، تالیہ اداسی سے مسکرائی، وہ ایک ایڈونچرر ہے، مہم جو، اور پرس کاندھے پر ڈالتی مڑ گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اشر نے غصے سے چیک اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرے اچھال دیا۔ کاغذ کے ٹکڑے شیشے کی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر بکھر گئے، سرخ روشنیاں اس کے ارد گرد تھیں۔ جمعرات کی شام وان فاتح کی پرسنل ایڈ خاتون جب فاتح کے ساتھ آفس میں داخل ہوئی تو اسے عثمان کی خالی کرسی پر ایک لفافہ رکھا نظر آیا جس کے اوپر پیپر ویٹ رکھا تھا۔ وہ بارش بھری ایک گیلی صبح تھی۔ فاتح 2 آدمیوں کے ساتھ تیز تیز چلتا سیدھا اندر آفس چلا گیا، اور وہ لوگ ابھی ابھی ایک میٹنگ سے واپس لوٹے تھے اور سیدھا آفس آئے تھے۔ عثمان کے نہ ہونے سے کام بڑھ گیا تھا اور وہ اس کی میٹنگز کا حساب کتاب بھی رکھ رہی تھی۔ سیاہ بیگ سامان سے بھرا ہوا آج بھی کوہنی پر تھا، گلے میں مختلف رنگ کا پھول دار رومال گلابی فراق کے ساتھ کیجول حلیے کا عکاسی کر رہا تھا۔ لفافہ دیکھ کر وہ میز تک آئی اور تیزی سے اسے اٹھایا، پھر اندر ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو دیکھا وہ اشر کا دستخط شدہ چیک تھا۔ تالیہ مسکرا دی، ساتھ میں ایک دوسرا کارڈ بھی تھا۔ اس نے وہ کھولا، وہ ایک ہائی پروفائل ڈنر تھا جو ویک اینڈ کی شام ہونا تھا۔
وہاں وزیر اعظم صوفیہ رحمان بھی موجود تھیں۔ وان فاتح ایسے ڈنرز کم اٹینڈ کرتا تھا، مگر اشر ضرور جایا کرتا تھا۔ اس کی حمایت اس بات سے مشروط تھی کہ وان فاتح اس کی تجاویز بھی سنا کرے گا، اور اشر کی پہلی تجویز اس کارڈ کی صورت تھی۔ اس کو اٹینڈ کرنا اب لازمی تھا۔ اشر محمود ایک حلیف کے ساتھ اب ڈونر بھی بن چکا تھا، اور کوئی سیاستدان اپنے ڈونر کو انکار نہیں کر سکتا۔ تالیہ نے مسکرا کر دونوں چیزیں خاموشی سے اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ اسے جو کرنا تھا صبح کرنا تھا۔ اشر محمود کے قلعہ نما گھر کا لان رات کے وقت برقی پولس کی سفید روشنی میں نہایا کھڑا تھا۔ لکڑی کی کنوپی کے سائے تلے مادہ ہرن اپنے ننھے غزالوں کو لیے گھاس پر بیٹھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بے تاثر آنکھیں قلعے پر جمی تھی، جن کی کھڑکیاں روشن نظر آتی تھی۔ اندر لاؤنج میں لٹکتے سارے فانوس روشن تھے۔ پرتعش صوفوں پر اسرا ٹیک لگائے تیوری چڑھائے بیٹھی تھی، اور اشر اس کے سامنے آگے ہو کر بیٹھا منت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، کاکا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایش مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آتی۔ اسرا نے بے اختیار کنپٹی چھوئی۔ بھورے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ سادہ بازو کرنگ اور کندھے پر اسٹرول جمائے اس وقت ایک ٹوٹی بکھری ہاؤس وائف لگ رہی تھی۔ تم نے اتنے مہینے مجھ سے فاتح کی مخالفت کروائی، اور اب جب کہ میرا دل بھی کھٹا ہو چکا ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم اس کی حمایت شروع کر دیں؟ میں نے آبنگ کی مخالفت نہیں کروائی آپ سے۔ میں نے صرف اقتدار میں رہنے کا بہتر راستہ ڈھونڈنا چاہا تھا۔ لیکن کاکا، وہ اسے دیکھ کر نرمی سے کہہ رہا تھا، میں آبنگ کے ہوتے ہوئے چیئرمین نہیں بن سکتا، وزیر اعظم تو دور کی بات ہے۔ اسی لیے پلیز ہم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم آبنگ کی حمایت کریں۔ میں نے اس کی فائل چرائی ایش، وہ ابرو چڑھائے برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فاتح کو دھوکہ دیا۔ 1 ہفتے سے ہماری بات چیت بند ہے۔ اب میں کس منہ سے اسے کہوں کہ ہم نے صلح کرنی ہے؟ اشر نے ابرو اچکائے اور کندھے جھٹکتے پیچھے ہوا۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کاکا کہ آپ کو بھی اقتدار کا لالچ ہمیشہ سے اتنا ہی رہا ہے جتنا کہ مجھے تھا۔ آریانہ کے کھونے کے بعد آپ بدل گئیں، ورنہ ڈونٹ ٹیل می کہ فرسٹ لیڈی بننا آپ کا سب سے بڑا خواب تھا۔ وہ صفاق ہوا تو اسرا کی آنکھیں گلابی پڑیں، جبڑا بھنچ گیا۔ آریانہ کا نام مت لو، وہ میرے دل کا ٹکڑا تھی، اسے تم لوگوں کی سیاست نے چھین لیا، اور اب میں دوبارہ فاتح کو اسی سیاست میں دھکیل دوں؟ میں تو سب کچھ بیچ کر امریکہ جانا چاہتی تھی ایش۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تم مجھے کیا دوبارہ اسی دلدل میں دھکیل رہے ہو؟ کیا آپ آریانہ کا بدلہ نہیں لینا چاہتی؟ کیا اس کی قربانی رائگاں جائے گی؟ وہ ضج ہو کر بولتا چلا گیا، پھر یک دم چپ ہوا۔ اسرا ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ قربانی کیا مطلب؟ وہ یک لخت سیدھی ہو کر بیٹی، میری بیٹی کوئی مری نہیں ہے، وہ کھو گئی ہے، مجھے یقین ہے وہ زندہ ہوگی، وہ کسی اچھی جگہ پرورش پا رہی ہوگی۔ اس کی آواز کپ کپائی، آنکھ سے آنسو لڑکا۔ ہاں میرا بھی یہی مطلب تھا۔ نہیں ایش، تمہارا مطلب کچھ اور تھا۔ وہ بے قرار سی آگے ہوئی۔ تم کچھ جانتے ہو آریانہ کے حادثے کے بارے میں؟ اگر جانتے ہو تو پلیز مجھے بتاؤ۔ کاکا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ صوفیہ رحمان نے آریانہ کے ساتھ یہ سب کروایا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، اور میرے واپس آبنگ سے ملنے کی ایک وجہ آریانہ بھی ہے۔ آپ آریانہ کی وجہ سے سیاسی زندگی سے کنارہ کش ہو چکی ہیں نا؟ تو پھر ٹھیک ہے، اب آپ آریانہ کی وجہ سے ہی واپس آئیں گی۔ اسرا کا گیلا چہرہ وہیں ساکت ہو گیا، آنکھوں میں بے پناہ الجھن ابھری۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اشر اٹھا اور اس کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آریانہ کا بدلہ لینا ہے آپ کو، یا؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ اشرا کا سر اسبات میں ہلا۔ تو پھر ہفتے کی رات ہم ایک ڈنر میں شریک ہو رہے ہیں، جہاں صوفیہ رحمان بھی ہوگی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب صوفیہ اپنے اعمال کا حساب دے گی۔ اگر آبنگ اس بات پر راضی ہوتے ہیں تو میرا چیک کیش ہو جائے گا، ورنہ میں ان کے کیمپ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ قطعی لہجے میں بہن کو سمجھا رہا تھا۔ گہری نظریں اسرا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر جمی تھی۔ اسرا کی آنکھوں میں ابھی تک الجھن تھی۔ ہم نے آریانہ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اتنے سال بعد ہم کیسے صوفیہ رحمان سے بات پرس کریں گے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ اشر کی آنکھیں چمکی اور وہ تیز تیز بولنے لگا۔ باہر گھاس پہ سستاتے ہرن
खाली बेतासुर आंखों से किले की रोशन खिड़कियों को देखे जा रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी। बहुत से ऑफिस में काम अभी तक जारी था। ऐसी ही एक ऊंची इमारत पर बने एक फ्लोर में बेहतर सी सफ़ेद बत्तियां रोशन थीं। अलबत्ता कुछ ऑफिस रूम्स अंधेरे में डूब चुके थे। बहुत से वर्कर्स अपने कमरे लॉक करके उठकर जा चुके थे और कुछ अभी तक काम कर रहे थे। शीशे के दरवाजे के पीछे एक कमरा रोशन दिखाई दे रहा था। एडम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर फाइलों में उलझे शख्स ने सर उठाया। वो एडम को देखकर मुस्कुराया। आस्तीन चढ़ाई, टाई ढीली किए, वो सारा दिन का थका हारा लगता था, मगर खुश दिली से बोला, आओ एडम, अंदर आ जाओ। वो उठकर बैठा, उठकर खड़ा हुआ। एडम सादा पैंट शर्ट में मलबूस, अजली मासूमियत चेहरे पर सजाए अंदर दाखिल हुआ। शर्माकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। तुम्हारा काम बहुत मुश्किल था एडम, मगर फौज के दिनों का साथ है, इसीलिए मैंने कर दिया है। नौजवान ने झुककर दराज खोला और एक फाइल निकाल के इसके सामने रखी। एडम जल्दी से कुर्सी खींचकर बैठा। फाइल खोली। पहले सफ़े पर फहमी बिन सलाम नामी एक आदमी की तस्वीर लगी थी, जो होटल के उस कमरे में रिहाइश पजीर था। तो फिर कौन निकला ये आदमी? कोई क्रिमिनल, कोई माफिया का बंदा या जासूस? एडम ने धड़कते दिल से पूछा। इसका सरकारी एजेंसी का ऑफिसर दोस्त बाहम हाथ फंसाए आगे हुआ और सख्ती से बोला, एडम, ये कोई मुजरिम या बुरा आदमी नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन है। एक नौकरी पेशा अच्छी शोहरत वाला वकील है जो हांगकांग में एक लॉ फर्म के साथ काम करता है। इसके माँ बाप मलाका में रहते हैं, इनसे मिलने आता है। बीवी बच्चे हांगकांग में होते हैं। एडम ने बेचैनी से सफ़े पलटाए। फाइल में लिखी तफसीलात इस शख्स की नेक नामी की गवाही दे रही थी। ये तो इतना क्लीन है कि एक पार्किंग टिकट नहीं है इसके रिकॉर्ड पर। तुम इसकी तफ्तीश क्यों कर रहे हो? कुछ तो है इसके बारे में, कुछ तो होना ही चाहिए। वो बेचैनी से सफ़े पलटने लगा। इस्तराब, मायूसी, उदासी, हर तरफ से मनफी जज्बात ने उस पर हमला कर दिया था। कुछ होता तो हमें मिल जाता यार। बेचारा सादा सा आदमी है, वकील है, मेहनत मजदूरी करता है, अपने माँ बाप के लिए वहाँ से कीमती तोहफे लाता है। एयरपोर्ट पर सामान में ज़्यादातर तोहफे ही थे, कोई स्मगलशुदा चीज़ भी नहीं थी। और अब तो ये चंद दिन बाद चला भी जाएगा। एडम एकदम चेहरा उठाकर इसे देखने लगा। हाँ, वहाँ उसके कमरे में तोहफे भी पड़े थे। तुम इसके कमरे तक चले गए? एक मिनट, वो चौंक गया। वो इतने दिन से यहाँ है, उसने अब तक माँ बाप को तोहफे क्यों नहीं दिए? और वो होटल में क्यों रहता है? इनके पास क्यों नहीं ठहरता? हाँ, मैंने पता करवाया था। वो तोहफे लेकर इनके घर तक 2-3 दफ़ा गया था, मगर वो शायद वहाँ नहीं थे, तभी दरवाज़ा नहीं खोला। तो क्या इसके माँ बाप सन फोन पर कांटेक्ट नहीं है उसका? कम ऑन, बाहर से आने वाला बेटा कॉल किए बगैर कब घर आता है? कह रहा हूँ ना, मालूम किया था मैंने। मोहल्ले वालों का कहना है इसके माँ बाप से कोई नाराज़गी चल रही है। एडम एकदम जोश से सीधा हुआ, चेहरा चमक उठा और वो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते। एडम, घरों में 100 तरह के मसले होते हैं, इससे वो क्रिमिनल नहीं बल्कि एक उदास गमज़दा बेटा साबित होता है, जो माँ बाप को मनाने के लिए यहाँ आया बैठा है। चलो, कुछ तो साबित होता है ना। एडम खुशी खुशी फाइल समेटने लगा। मैं आज ही KL वापस आया था, परसों दोबारा मलाका जाऊंगा। मुझे इसके माँ बाप से मिलना है, और प्लीज़ मना मत करना। ज़िंदगी में पहली दफ़ा एडम बिन मोहम्मद ने अपने दिल के यकीन पर भरोसा करके एक रास्ते का पीछा किया है। अगर मैं कुछ और नहीं ढूंढ सका तो कम से कम खुद को तो दरियाफ्त कर ही लूँगा। वो जोश और उदासी से कहता फाइल में सफ़े लगा रहा था। उसका दोस्त थकान से मुस्कुराकर इसे देखे गया। अगर एडम की खुशी इसी में थी तो ठीक है, उसे कोई एतराज़ नहीं था। जुम्मे की सुबह KL पर तलू हुई तो बहुत से दिलों पर जमी बर्फ पिघला कर ले गई। वान फाते अपने कमरे की सिंगार मेज के आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था जब अधखुले दरवाजे पर चाप सुनाई दी। उसने गिरह लगाते अक्स में अपने पीछे आती असरा को देखा, फिर नज़रअंदाज करके टाई के बल देता रहा। असरा ने शब ख्वाबी का लिबास पहन रखा था और आंखें रत जगह के बाइस गुलाबी थीं।
وہ چپ چاپ اس کے کاندھے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ فاتح نے ٹائی کسی اور کف لنک اٹھانے کے لیے جھکتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ فائل والی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ فاتح، میں تمہارے کمپین میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ آئینے میں فاتح کا چہرہ دیکھ کر بولی تو وہ وہیں ٹھہر گیا، پھر کف لنک بھول کے سیدھا ہوا اور حیرت سے اس کی طرف گھوما۔ ساتھ دو گی مطلب؟ میں تمہارے ساتھ کمپین چلاؤں گی، وہ سنجیدگی سے گردن اکڑا کر کہہ رہی تھی۔ جہاں کہوں گا چلو گی، ریلی میں، دعوتوں پہ، فنڈ ریزنگ پہ، ہر جگہ سیاسی بیوی کا رول پلے کرو گی؟ کروں گی۔ بچے اور میں امریکہ نہیں جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اشر بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ میں رات اس سے ملی اور میں نے اسے راضی کر لیا ہے۔ اس نے فنڈز کے لیے چیک بھی کاٹ دیا ہے، وہ کمپین کو فنڈ کرے گا۔ پھر چپ ہوئی۔ دونوں سنگھار میں اس کے سامنے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم کسی لیکن کی طرف جا رہی ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے کف لنک اٹھایا۔ لیکن؟ وہ زور دے کر بولی، نظریں فاتح کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ تم ہمارے درمیان سے آریانہ کی پھانس نکالو گے۔ فاتح کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کف کا بٹن بند کرتے ہوئے وہ بولا، یعنی میری صرف ایک شرط ہے، اگر تم اس کو مان لو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پلیز فاتح، میری پوری بات سن لو۔ مجھے منظور ہے جو بھی ہے، اس نے کف لنک رکھے نرمی سے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اسرا، مجھے کوئی بات اس سے زیادہ خوشی نہیں دے سکتی کہ تم میری جد و جہد میں میرے ساتھ کھڑی ہو، مگر پہلے میری بات سن لو، وہ ملتجی انداز میں بولی اور پھر اشر کے الفاظ دہرا دیے۔ وہ تحمل سے سنتا رہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے اتنے سال بعد اس سب کو، مگر اسرا کے تاثرات دیکھ کر گہری سانس لی۔ اوکے، میں ایسا ہی کروں گا، ڈن۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسرا کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اور ایش تمہارے ساتھ ہیں۔ وان فاتح کے کاندھوں پر بوجھ تھا اتر گیا۔ سارے مسئلے جیسے حل ہوتے جا رہے تھے۔ آج تالیہ گھر نہیں آئی تھی۔ وہ آفس آیا تو وہ دروازے پر ملی۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے تو وہ چونک گیا، پھر سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ وہ سیاہ اسکرٹ کے اوپر سفید منی کوٹ میں ملبوس تھی، بالوں کا باوقار جوڑا بنائے، گردن میں موتیوں کی لڑی پہنے، اسٹول سر پر سجائے اور سامنے مفلر کی طرح بکل مارے۔ وہ اونچے عہدے پر فائز، ملے کاروباری یا سیاسی عورتوں کی طرح لگ رہی تھی۔ سیریسلی؟ اس نے ابرو جھکا کر پوچھا تو وہ مسکرا دی اور اس کے پیچھے آفس میں چلی آئی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تو تالیہ نے میز پر چیک اس کے سامنے رکھا۔ فاتح چیک اٹھا کر مسکرایا۔ ہاں، مجھے اسرا نے بتایا ہے، اس نے اشر کو فنڈنگ کے لیے راضی کر لیا ہے۔ وہ جو بہت جوش سے کہنے لگی تھی، اب اس بات پر مسکراہٹ پھیکی ہوئی، گمسم سی فاتح کو دیکھنے لگی۔ اشر نے اپنے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے، اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ یہ چیک فنانس میں دے دو، وہ بے نیاز اور مطمئن سا آدمی کندھے اچکا کر کہہ رہا تھا۔ تالیہ کا چہرہ بجھا گیا، خاموشی سے چیک اٹھایا تو وہ بولا، یہ چیک کب بھیجا اس نے؟ کل شام میں سر، وہ بے دلی سے کہہ کر مڑنے لگی۔ تو تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ اسے اسرا نے نہیں، تم نے کنونس کیا تھا؟ تالیہ بے یقینی سے واپس مڑی۔ وہ مسکرا کر ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ یہ چیک 2 دن پہلے کاٹا گیا ہے اور تمہیں یہ شام کو ملا ہے، جبکہ اسرا اور اشر رات میں ملے تھے اور میں ان دونوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اشر اسرا کو کنونس کر سکتا ہے، وہ اشر کو نہیں۔ اور پھر تم نے کہا تھا تم میرا فنڈنگ کا مسئلہ حل کرو گی، تو مجھے تمہاری شکل دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تم یہاں مجھے اپنی ڈیل یاد کروانے آئی ہو۔ سو بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ قلم کو انگلیوں میں گھماتا کہہ رہا تھا۔ اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ بول دوں سر؟ فاتح نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں کا وش، وہ الفاظ نشتر کی طرح دل میں پیوست ہوئے۔ بہت سے آنسو بھی گلے میں جمع ہوئے، مگر وہ مسکرا دی اور واپس اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں آج سے آپ کی باڈی وومن کے ساتھ ساتھ آپ کی پولیٹیکل سیکریٹری اور کمپین مینیجر بھی ہوں گی، یعنی میری چیف آف اسٹاف۔ بالکل سر، میں آپ کے لیے کام کرنے والے تمام عملے کی چیف ہوں گی۔ میرا خیال ہے میں نے یہ پوزیشن ارن کی ہے۔ گردن اکڑا کر بولی،
تو وہ مسکرا دیا۔ سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے دائیں طرف جمائے، وہ نکھرا اور تازہ دم لگ رہا تھا۔ شیور، اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر بنا لاؤ، میں دستخط کر دوں گا۔ وہ راضی تھا، مطمئن تھا، نرم پڑ چکا تھا۔ اور سر، اشر صاحب ایک پارٹی پہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں جہاں صوفیہ رحمان ہوگی، اور مجھے وہاں اشر اور اسرا کی تشفی کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے فائلز کی طرف متوجہ ہوا تو وہ چونکی۔ کیا کرنا ہوگا؟ اٹس اے فیملی تھنگ تاشا۔ شائستگی سے اسے اس کے مقام کا احساس دلایا اور فائل کھولی۔ وہ ذرا پھیکی پڑی، ظاہر ہے وہ اس کی فیملی کا حصہ نہیں تھی، بس چپ چاپ مڑ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ پوری تمکنت سے عثمان کی کرسی پر بیٹھی اپنے سامنے رکھی فائلز کا موازنہ کر رہی تھی۔ یہ اسٹاف کا اعمال نامہ تھا جو اس نے ان سارے دنوں میں جمع کیا تھا۔ طاقت تب مضبوط ہوتی ہے جب اس کا اظہار کیا جائے۔ مراد راجہ کے الفاظ اس کی سماعت میں آج بھی گونجتے تھے۔ پھر وہ ایک کاغذ لے کر اٹھی اور باہر ہال میں آئی۔ ہال میں قطاروں کی صورت آفس کیبن بنے ہوئے تھے، کی بورڈز کے کھڑکنے کی آوازیں، فون کی گھنٹیوں کا شور، ہر طرف لوگ فائلوں اور لیپ ٹاپ میں سر دیے بیٹھے تھے۔ تالیہ ہال کے سرے پر کھڑی تھی، اس نے چہرے پر غصہ طاری کر رکھا تھا اور سیدھ میں دیکھ رہی تھی، ہال کے آخری سرے کی طرف جہاں کیبن ختم ہوتے تھے۔ آخری کیبن میں ایک لڑکی سر جھکائے کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو نگاہوں میں رکھے تالیہ قدم قدم چلنے لگی۔ فائلیں اٹھائے آگے پیچھے جاتے لوگ ہٹ ہٹ کر اس کو راستہ دے رہے تھے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے تیز تیز چلتی اس لڑکی کے سر پر آ رکی۔ کیبن کی دیوار چھوٹی تھی، اندر بیٹھی لڑکی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو نوکری سے فارغ کرتی ہوں، ایک باکس میں اپنا سامان ڈالیے اور رخصت ہو جائیے، اور یہ ہے آپ کا ٹرمینیشن لیٹر۔ اس نے ایک لفافہ لڑکی کی طرف اچھالا۔ وہ لڑکی ہکا بکا اٹھ گئی۔ ارد گرد کے لوگ بھی گردنیں نکال کر دیکھنے لگے۔ مگر چہ تالیہ، میرا قصور کیا ہے؟ آپ چھٹیاں بہت کرتی ہیں، آپ کو 2 دفعہ زبانی اور 2 دفعہ تحریری نوٹس جا چکا ہے، جبکہ آفس کے قوانین کے مطابق 2 زبانی اور 1 تحریری نوٹس کے بعد ٹرمینیشن لازمی ہو جاتی ہے۔ آپ کو عثمان نے زیادہ مواقع دیے ہیں، مگر میں عثمان نہیں ہوں۔ بلند آواز میں وہ تمکنت سے کہہ رہی تھی۔ سب دم سادھے سن رہے تھے۔ میں وان فاتح کی چیف آف اسٹاف تالیہ بنت مراد ہوں۔ میرے الفاظ یہاں حرف آخر ہوں گے، میری وارننگ حتمی ہوگی۔ جو کام نہیں کرے گا وہ یہاں نہیں رہے گا، اور جو فاتح صاحب کے ساتھ مخلص ہو کر کام کرے گا صرف وہی یہاں رہے گا۔ آپ فنائنس سے اپنے ڈیوز لے لیجئے، شام تک یہ سیٹ خالی کر دیں۔ میں آپ کی پورے مہینے کی تنخواہ ایشو کروا رہی ہوں۔ اس لڑکی نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ پھٹی پھٹی نظروں سے تالیہ کو دیکھا۔ یو کانٹ فائر می۔ اوپس، جسٹ ڈڈ، وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ کیبن کے درمیانی راستے سے گزرتی وہ سیدھ میں آگے بڑھتی گئی اور سب اس کو خاموشی سے جاتے دیکھتے رہے۔ یہ چال، یہ اٹھی گردن، یہ تحکمیہ لہجہ، جو پیغام وہ دینا چاہتی تھی وہ سب تک بخوبی پہنچ چکا تھا۔ تالیہ مراد اب ان کی باس تھی، اس کی بات نہ ماننے کا انجام یہاں سے بے دخل ہو جانا تھا۔ اشر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آفس میں آیا تھا۔ جب اس نے رملی سے سارا واقعہ سنا، لبوں پر تندیہ مسکراہٹ بکھر گئی، مگر بولا کچھ نہیں، چپ چاپ باہر چلا گیا۔ نیچے عمارت کے سامنے کھڑی اپنی کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے عثمان کو کال ملائی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم وان فاتح کے کسی دشمن سے جا کر نہیں ملو گے، لیکن اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم وان فاتح کی سب سے بڑی دشمن کے پاس جاؤ گے۔ میٹنگ میں ارینج کرا دوں گا، تم نے بس صوفیہ رحمان سے وہ کہنا ہے جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ اندر بیٹھ گیا تو رملی نے دروازہ بند کر دیا۔ چمکتی سیاہ کار کے سیاہ شیشے اندر کا منظر ڈھانپ گئے اور ان کے اوپر اونچی عمارت اور آسمان کا عکس نظر آنے لگا۔ KL پر وہ سیاہ رات گہری ہوتی چلی گئی تو بادل یکا یک بوجھل ہو کر برسنے لگے۔ تالیہ کے گھر پہنچنے تک بارش تیز ہو چکی تھی۔ وہ پورچ میں کار روک کر باہر نکلی تو برآمدوں کے زینوں پر ایڈم کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ہاتھوں پر چہرہ گرائے جانے کب سے منتظر سا بیٹھا تھا۔
اسے دیکھ کر وہ مسکرا دی اور دروازہ بند کر کے اس کی طرف آئی۔ تم ملاقہ سے کب آئے؟ جب سارا دن اس آدمی کی فوٹیجز دیکھ دیکھ کر تھک گیا تو آ گیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تالیہ چابی سے دروازہ کھولنے لگی۔ ایڈم ساتھ ہی اسے اپنے دوست سے ملی معلومات سے آگاہ کیے جا رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سنتی گئی۔ تم خواہ اس بیچارے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لاؤنج کے صفحے پر بیٹھا تھا۔ تالیہ کچن میں کھڑی کافی کا پانی رکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ جل سا گیا۔ کم از کم آپ تو ظالم سماج جیسی باتیں نہیں کریں۔ میں تو ہمیشہ سے ہی ظالم شہزادی تھی، مشہور تھی۔ شہزادی نے کندھے اچکائے۔ اب وہ رمبوتان پھل ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ نوکری کیسی جا رہی ہے؟ کتنوں کے دہنے ہاتھ کٹوا دیے۔ آج پہلی ٹرمینیشن کی ہے۔ دل کو سکون سا مل گیا۔ یا اللہ، کس غریب کی نوکری چھینی ہے آپ نے۔ وہ یہ ڈیزرو کرتی تھی، اور ویسے بھی کسی نہ کسی کو فائر کرنا تھا۔ سب کو پیغام بھی تو دینا ہوتا ہے نا کہ نیا باس آ چکا ہے۔ وہ وہیں کھڑی سادگی سے بتاتی پھل پلیٹ میں سجا رہی تھی۔ آؤچ، سیاست بڑی ہی گندی چیز ہے پھر تو۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ گندی۔ اس نے ٹرے میں پلیٹیں سجائیں اور اسے لیے سامنے لاؤنج میں آئی۔ ٹرے میز پر رکھی تو ایڈم نے فوراً ہاتھ بڑھایا، مگر تالیہ نے پلیٹ ہٹا لی۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اسے گود میں رکھ لیا۔ میں سارا دن کی تھکی آری آئی ہوں، یہ میرے ہیں۔ فریج میں مزید پھل پڑے ہیں، اپنے لیے خود لے کر آؤ۔ اور ابرو اچکا کے ایک دم سے کھانے لگی۔ ایڈم نے بھویں بھیج کر خفگی سے اسے دیکھا۔ قدر کیا کرے میری، میں نہ ہوتا تو آج ملائیشیا کے اسکولز میں آپ کے چھوٹے جھوٹے سچے کارناموں کی کتاب نہ پڑھائی جاتی۔ تالیہ نے بس ناک سکیڑا اور پھل کھاتی رہی۔ پھر ایڈم سنجیدہ ہوا۔ آپ نے جلدی میں بتایا ہی نہیں اس دن کے ذوالکفلی نے کیا کہا۔ تالیہ نے بس یہی بتایا تھا کہ وہ آدمی ذوالکفلی دراصل تھا اور اس نے اسے 3 سوال دیے تھے۔ تفصیل نہیں بتا سکی تھی۔ وہ دونوں اس روز کے بعد آج مل رہے تھے۔ وقت کے 3 سوال ہیں جن کا جواب اگر وان فاتح معلوم کر کے سمجھ جائیں تو اس کی یادداشت واپس آ سکتی ہے، مگر وہ بہت عجیب سوال ہیں۔ تو پھر ہم اسکالرز کے پاس جائیں گے، لائبریریز کو کھنگالیں گے، کچھ بھی کریں گے، مگر جواب ڈھونڈیں گے۔ آپ مجھے وہ سوال لکھوائیے۔ وہ بہت امید سے کہتا جلدی سے کاغذ قلم سنبھال کر بیٹھ گیا۔ سامنے صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھی تالیہ نے 3 سوال دہرا دیے۔ ایڈم نے انہیں نہیں لکھا، بس ٹکر ٹکر تالیہ کو دیکھنے لگا۔ اسے ایڈم کے ساتھ ہمدردی ہوئی۔ کہا تھا نا، بہت عجیب سوال ہیں، کہاں سے ڈھونڈے گئے جواب۔ سیریسلی چیتالیہ، آپ کتابیں نہیں پڑھتی کیا؟ اس نے قلم بند کر کے پرے ڈال دیا تو وہ یکدم سیدھی ہوئی۔ آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ تمہیں ان کے جواب آتے ہیں؟ کس کو نہیں آتے؟ یہ تو ٹالسٹائی کی کہانی سے اخذ شدہ ہیں۔ تم مجھے بتاؤ نا، کیا جواب ہے ان کا؟ پہلے اس نے مسکرا کے پھل سے بھری پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے منہ بنا کر پلیٹ میز پر رکھی اور انگلی سے پرے دھکیلی۔ اب بولنا شروع کر دو ایڈم۔ ایڈم بن محمد نے ایک رمبوتان اٹھایا، مزے سے دانت گاڑے، تھوڑی دیر چبایا اور گویا ہوا۔ ایک بادشاہ یہ 3 سوال ہر ایک سے پوچھتا تھا کہ کسی کام کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہوتا ہے۔ وہ پھر سے پھل کھانے کے لیے رکا تو بے چینی سے وہ بولی، ایڈم، لمبا قصہ نہ سناؤ، بس جواب بتاؤ۔ صبر شہزادی صاحبہ، صبر، اس نے مزے سے پھل چباتے ہوئے کہا۔ پلیٹ اب اپنے گھٹنوں پر رکھ لی تھی۔ آپ کو پوری کہانی سننی پڑے گی۔ اگر آپ کتابیں پڑھتی ہوتی تو یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا، مگر خیر۔ ایک بادشاہ یہ سوال سب سے پوچھا کرتا تھا، مگر کوئی اسے تسلی بخش جواب نہیں دے پاتا تھا۔ پھر کسی نے اسے ایک درویش کا بتایا جو علم و دانائی سے مالا مال تھا۔ بادشاہ بھیس بدل کر اس کے پاس گیا۔ ویسے اس زمانے میں بادشاہ کتنے مزے سے بھیس بدل لیتے تھے، آج کل تو۔ آگے ایڈم، آگے۔ اس نے دانت پیسے۔ اچھا۔ ایڈم نے لاشعوری طور پہ دایاں ہاتھ ذرا پیچھے کر لیا اور قصہ سنانے لگا۔ بادشاہ درویش کے پاس گیا تو دیکھا وہ اپنی جھونپڑی کے سامنے گڑھا کھود رہا ہے، 7 پودے بھی رکھے ہیں۔ بادشاہ نے اس سے وہ سوال پوچھے تو وہ چپ رہا۔ بادشاہ بھی اس کے ساتھ کام کروانے لگا۔ دونوں نے پودے لگا لیے تو جھاڑیوں سے کرہنے کی آواز آئی۔
دیکھا تو ایک آدمی زخمی ہوا پڑا ہے۔ بادشاہ فوراً اس کو اٹھا لایا اور قریب چھپے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا۔ وہ فوراً آئے، زخمی کی مرہم پٹی کی۔ اس نے رک کر ایک پھانک منہ میں رکھی اور تالیہ نے بہت تحمل سے اسے کھاتے دیکھا۔ زخمی نے بتایا کہ اس کے بھائی کو بادشاہ نے پھانسی دلوائی تھی۔ وہ بادشاہ کو بھیس بدل کر جاتے دیکھ کر اسے قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر راستے میں سپاہیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اب بادشاہ کی رحمدلی دیکھ کر وہ سخت شرمسار ہے۔ بادشاہ کو اس پر ترس آ گیا، اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ شاہی طبیب کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پھر درویش سے سوالوں کے جواب پوچھے تو درویش بولا، وہ تو آپ کو پہلے ہی مل چکے ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور بولا، میں نہیں سمجھا۔ تب درویش نے بتایا، اگر تم میری کمزوری پر ترس کھا کر میری مدد کرنے نہ رک جاتے تو وہ آدمی جو تمہاری گھات میں بیٹھا تھا تمہیں گھائل کر دیتا اور تم میں ساتھ نہ ٹھہرنے پر پچھتاتے۔ اس وقت تمہارا سب سے اہم کام میری مدد کرنا تھا۔ اس کام کا سب سے اہم وقت اسی وقت تھا اور میں تمہارے لیے سب سے اہم شخص تھا۔ پھر جب وہ زخمی آیا تو اس کے زخم صاف کرنا اسی وقت ضروری تھا۔ وہ تمہارے لیے سب سے اہم کام اور سب سے اہم شخص بن گیا۔ اس لیے اے بادشاہ، یاد رکھو، کوئی بھی کام کرنے کا سب سے اہم وقت اب ہوتا ہے۔ اب مطلب ناؤ، ابھی اسی وقت، کیونکہ ہمارے پاس اپنے حال میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی طرح سب سے اہم شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ زندگی کے اس حالیہ فیز میں جو ہمارے ساتھ ہیں وہی سب سے اہم ہیں۔ ماضی میں بچھڑے لوگوں کا غم اور مستقبل میں ملنے والے لوگوں کی تمنا غیر اہم ہے، اور سب سے اہم کام اس وقت موجود اہم شخص کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، کیونکہ انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے اس سے وہ بھلائی کرے۔ وہ یک ٹک سن رہی تھی اور ایڈم بولے جا رہا تھا۔ وہ بالکل چپ تھی تو چیتالیہ، بات بس اتنی سی ہے کہ وقت کے ان 3 سوالوں کا جواب حال میں پوشیدہ ہے۔ انسان کو ہر کام کل پر ٹالنے کے بجائے بر وقت شروع کرنا چاہیے، اور اصل وقت اب ہوتا ہے۔ مستقبل کے خیالی پلاؤ بنانا غلط ہے۔ خوابوں کے لیے آج سے محنت شروع کر دینی چاہیے، اور اہم شخص وہ ہے جو زندگی کے حالیہ فیز میں ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی کولیگ یا گھر والے یا ہاسٹل کے ساتھی یا میاں بیوی، اس شخص کو ہر ایک سے زیادہ اہم رکھنا ہے ہم نے، اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس کا خیال کرنا، اس سے وفا نبھانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ جس دن وان فاتح یہ سمجھ جائیں گے، وقت ان کو ان کی یادیں لوٹا دے گا۔ مگر وہ بالکل کھوئی سی دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میں جب ایئرپورٹ پہ تھی 7 سال پہلے تو میں نے ایک سوال کا جواب پا لیا تھا، وہ کھوئے سے انداز میں بولی۔ مجھے میرے منہ بولے دادا کی خدمت کے باوجود ان کی جائیداد سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی تھی جس کی مجھے امید تھی۔ وہ میرا سنہرا مستقبل تھا۔ مجھے اپنے اصلی ماں باپ کے ملنے کی بھی امید تھی جو میرا ماضی تھے۔ مگر جب میری شادی ہوئی تو ایڈم، میں نے ایئرپورٹ پر آ کے ملائیشیا میں قدم رکھتے ہوئے ایک بات طے کر لی تھی، میں ماضی اور مستقبل کے غم اور خوف بھلا کر صرف اس شخص کو اہم جانوں گی جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، میرا شوہر سمی۔ مگر بعد میں سمی نے جو آپ کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ صرف مستقبل کا سوچتی تھی۔ لمبی پلاننگ، دولت کمانا، ہر شے مستقبل کے لیے تھی۔ حال پر غور نہیں کیا ہے نا؟ تالیہ نے اثبات میں سر ہلایا، پھر چونک کر اسے دیکھا۔ مگر ہم کیسے وان فاتح کو ان 3 سوالوں کے جواب سمجھائیں گے ایڈم؟ وہ بے چین ہوئی۔ یہ ان کی اپنی جدوجہد ہے چیتالیہ، ہم چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لیٹس اٹ ہیپن نیچرلی۔ اس کی بات نے فضا میں اداسیاں گھول دیں۔ ربوتان کی پلیٹ اب دونوں کے درمیان میز پر دھری تھی اور وہ ان کے دونوں اطراف میں چپ چاپ بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ KL کے آسمان پر قدیم ملاقہ کے برعکس چند ایک تارے ہی ٹمٹماتے دکھائی دے رہے تھے۔ دنیا والوں کے لیے ان تاروں کی روشنی اور رہنمائی کافی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے
اپنے برقی کمکمے بنا بنا کر عمارتوں پہ اور سڑکوں کے کنارے افشا کی طرح چھڑک دیے تھے۔ ایسی ہی ایک خالی سڑک تھی جو شہر کے حفاظتی زون میں واقع تھی۔ اسٹریٹ پولز اس خوبصورت اور کھلی سڑک کو روشن کیے ہوئے تھے۔ وہاں قطار میں 3 لمبی لمبی کارز کھڑی تھی جن کے شیشے سیاہ سڑک کا عکس دکھا رہے تھے۔ ایسے میں ایک کار کا دروازہ کھلا اور باہر کھڑا عثمان کھنکارتا ہوا اندر بیٹھا۔ سلائیڈنگ ڈور بند کر دیا گیا۔ کار کے اندر کی مدھم بتی روشن ہو گئی۔ اندر سٹنگ روم کی طرح آمنے سامنے نشستیں لگی ہوئی تھیں۔ عثمان کے مقابل نشست پر صوفیہ رحمان بیٹھی تھی، نیلا اسکارف لپیٹے، اسکرٹ کے اوپر نیلا کوٹ پہنے جس کے اوپر نیلی ننھی فلیگ پن لگی تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے گہری نظروں سے عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی چمکتی آنکھوں اور گوری رنگت والی خوبصورت عورت تھی۔ اس کے انداز میں ایک ازلی تمکنت اور ایک بے حس سا سرد پن تھا جو اس کو کسی ملکہ جیسا بنا دیتا تھا۔ صوفیہ کے ساتھ سوٹ میں ملبوس ایک آدمی بیٹھا تھا جو غالباً اس کا چیف آف اسٹاف تھا۔ ملاقات کے لیے شکریہ عزت مآب۔ عثمان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکایا۔ جو بھی کہنا ہے 5 منٹ سے زیادہ مت دینا۔ میری رائے وسل بلورز کے بارے میں ویسے بھی بہت خراب ہے۔ عثمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ میں یہاں وان فاتح کے خلاف زہر اگلنے نہیں آیا۔ میں ان کا وفادار ملازم رہا ہوں اور کسی بھی قیمت پر میں ان سے غداری نہیں کروں گا۔ واو! صوفیہ نے نزاکت سے اسکارف کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو پھر تم نے مجھ سے ملنے پر اصرار کیوں کیا؟ کیونکہ میں اپنے ملک کو بچانا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ اس نے ابرو اچکائے۔ عثمان نے کوٹ کی جیب سے ایک فائل نکالی، اس کے سامنے کی۔ صوفیہ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے فائل گھٹنوں پر رکھی اور کھولی۔ سامنے تالیہ کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ تو یہ تمہارے ایکس باس کی نئی چیف آف اسٹاف ہے نا؟ عزت مآب وزیر اعظم صاحبہ، یہ لڑکی فراڈ ہے۔ اس فائل میں اس کے شوہر کا پتہ بھی لکھا ہے جو اس وقت جیل میں ہے۔ یہ چند سال پہلے جب KL آئی تھی تو ایک غریب لڑکی تھی۔ اب اس نے دولت بنا لی ہے اور یہ وان فاتح کے قریب ہو گئی ہے۔ یو سی، میں تو اپنے باس کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس لڑکی کے ماضی کو کھنگال لیں۔ اگر یہ کسی بھی جرم میں ملوث ہے تو اس کو گرفتار کروائیں۔ یہ آپ کو وان فاتح کے خلاف ایک جیت ہوگی اور مجھے میری جاب واپس مل جائے گی، اور وقتی طور پر فاتح صاحب کو دھکا لگے گا مگر وہ ایک بڑے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ صوفیہ رحمان نے فائل بند کر کے بے پرواہی سے اسے اپنے چیف آف اسٹاف کو تھما دیا۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ عثمان کوشر نے اس جواب کے لیے تیار رہنے کا کہا تھا۔ وہ سلام کہتا خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی صوفیہ نے گردن موڑ کر اپنے چیف آف اسٹاف کو دیکھا اور سوچتے ہوئے بولی، اتنی تیزی سے ترقی کرنے والی خوبصورت لڑکیاں یا کرمنل ہوتی ہیں یا کال گرلز۔ اگر وان فاتح کی چیف آف اسٹاف ان دونوں میں سے ایک ہے تو یہ بہت بڑا اسکینڈل ہوگا، ہے نا؟ اس کا ملازم مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ یہ اسکینڈل اس کو تباہ کر دے گا۔ جو شخص اپنے آفس میں ایماندار انسان کو نہیں تعینات کر سکا وہ ملک کیسے چلائے گا؟ گڈ، تم یہ فائل کل صبح KL کے سب سے ایماندار پروسیکیوٹر کو دے دو۔ کل سے ہم جھک کر فائل پر نام دیکھا تالیہ مراد کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کریں گے۔ حکومتی ذرائع، ایجنسیز، سب کو استعمال کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یس میم۔ فرقان؟ صوفیہ تھوڑی دیر انگلی رکھے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے سوچتی رہی، پھر بولی، اس لڑکی پر نظر بھی رکھو۔ مجھے یہ بھی معلوم کر کے بتاؤ اس کے اور وان فاتح کے درمیان کچھ اور تو نہیں چل رہا؟ شیور میم۔ وہ تعمیل کے لیے تیار تھا۔ صوفیہ مسکراتی ہوئی باہر موجود خالی سڑک کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ ایڈم رمبوتان کی پوری پلیٹ ختم کر کے چلا گیا تو وہ غمگین سی وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر گزری تو چابی سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تالیہ، تم یقین نہیں کرو گی، مجھے تمہارے فاتح صاحب کا کون سا راز معلوم ہوا ہے۔
दातन ने अंदर आते ही खौफ और जोश से भरे अंदाज में इसे पुकारा। वो सोफे पर दाएं करवट लेटी रही, गाल कुशन पर रखे। वो यहाँ से दातन को आते देख सकती थी। आरियाना वाला राज, बस सादगी से पुकारा। दातन अस्बात में सर हिलाती तेज तेज चलती इसके सर पर आकर खड़ी हुई। यार तालिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी बड़ी दुनिया से ये बात छुपाएंगे, मगर मुझसे नहीं छुपाई थी, मुझे सब बता दिया था उन्होंने। वो लेटे लेटे उदासी से बोली। खैर, अगर तुमने मालूम कर लिया है तो सूफिया रहमान भी कर सकती है। हमें कोई काउंटर स्ट्रेटजी बनानी होगी। महज नजरें उठाकर दातन को देखते वो सोचते हुए कह रही थी, वैसे तुमने कैसे मालूम किया? वो कहते हैं कि जब उन्होंने इसे दफन किया तो वहाँ कोई नहीं था। उसके सराहने खड़ी दातन ने बेयकीनी से इसे देखा। दफन? किसको? फिर इसकी आंखें हैरत से फट पड़ी। आरियाना मर चुकी है? वो तो सिर्फ खोई थी। तालिया करंट खाकर उठ बैठी, बाल सुनहरी कांधों पर बिखर गए। तुम यही मालूम करके आई थी ना दातन? तुम यही बताने लगी थी ना मुझे? उसे एहसास हो रहा था कि कुछ गलत है। नहीं तो मुझे तो तुमसे पता चल रहा है कि वो मर चुकी है। या अल्लाह, उसे वान फाते ने खुद दफन किया है? दातन ने कानों को छुआ। तालिया टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। तो फिर तुम मुझे क्या बताने आई थी? आरियाना का तो एक यही राज है, मुझे फाते साहब ने खुद बताया था। दातन ने अफसोस से इसे देखा और मेज के किनारे बैठी, फिर पर्स नीचे रखा, तालिया के हाथ थाम लिए। इसके स्याह हाथों में तालिया के सफ़ेद हाथ ठंडे पड़ रहे थे। तालिया मेरी बच्ची, क्या तुम वाकई वान फाते को जानती हो? हाँ, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। सुनहरी बालों के हाले में इसका चेहरा जर्द पड़ रहा था। सांस रोके वो दातन को देख रही थी। और वो आरियाना के मुतालिक सबसे अहम बात मुझे बता चुके हैं, पीछे कुछ बाकी नहीं रहता। दातन ने इसकी आंखों में झांकते इसके हाथ दबाए। तुम्हारे नज़दीक वान फाते की जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है जिसको कोई नहीं झुटला सकता? तालिया की आंखों के किनारे भीगे ये कि उनको अपनी बेटी आरियाना से जिंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। और अगर मैं कहूँ कि ये एक झूठ है तो? तालिया ने तड़प कर अपने हाथ खींचे। गलत, बिल्कुल गलत। उनको आरियाना से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। हाँ तालिया, ये सच है, उसको आरियाना से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, अपनी बेटी आरियाना से नहीं। तालिया मुराद अपनी जगह मुंजमद हो गई, बर्फ़ के मुजस्मे की तरह साकित और जामिद। आरियाना फाते की बेटी नहीं थी। क्या इसने तुम्हें नहीं बताया?